بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید زادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایران کی بات کریں گے۔ ایران کے جو دوسرے بڑے لیڈر ہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ایران نے اس کا بدلہ جو ہے وہ 100 سے زائد اہداف کو حاصل کر کے لیا ہے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں اپنے سب سے خطرناک میزائل بھیج کے یہ بدلہ لے لیا ہے۔ پاکستان ایران کی خفیہ مدد کر رہا ہے۔ کون سی مدد پاکستان ایران کی کر رہا ہے؟ جو ایران پاکستان کے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، جو اس ٹائم پہ عرب ممالک کے حوالے سے مسلسل ایران کے حملے چل رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات کو زیادہ تر اب تک سب سے زیادہ نشانہ، اسرائیل سے زیادہ نشانہ متحدہ عرب امارات کو اب تک بنا چکے ہیں۔ خرق جزیرے کو قبضے کے بارے میں ایک بار پھر امریکہ سامنے آ گیا ہے، اور ابنائے ہرمز پہ 5000 پاؤنڈ کے بم گرائے جا رہے ہیں ساحلی علاقوں پہ، تاکہ ان میں سے ایک علاقے کو قبضہ کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ناظرین تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ناظرین، اسرائیل کے ڈرونز بکسوں میں خلیجی ممالک تک آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک خلیجی ملک میں آنے کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی اسمبلنگ ہوتی ہے۔ اور یہ جو اب پاکستان میں پنڈی تک ڈرون آ رہے ہیں، یہ اسرائیل کے ڈرون باقاعدہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو تفصیل دیں گے۔ جھڑپیں دونوں اطراف سے ناظرین اب بھی جاری ہیں۔ افغانستان سے فائرنگ ہوئی ہے۔ پاکستانی پوسٹ پہ 5 پاکستان کے جوان شہید ہو گئے ہیں، 3 بیچ میں زخمی ہیں۔ یہ ساری تفصیل ناظرین آپ کو دیں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دوستوں کا تعاون جو ہے وہ ہمیں درکار ہے۔ ناظرین، لارا جانی کی شہادت ہوئی ہے۔ علی لارا جانی جو چیف سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، جو ان کے دفاع کونسل کے سربراہ تھے، ایران کے آیت اللہ خامنائی کے بڑے قریب مانے جانے تھے، ان کی شہادت کے بعد بڑا لیڈر ایران میں یہی تھے۔ اب ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کو اپنے بیٹے جو سائنٹسٹ ہیں مرتضیٰ کے ساتھ، جو ہے ڈاکٹر مرتضیٰ کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بازار میں اوپنلی صدر پزشکیان، مسعود پزشکیان جو ہیں ایران کے صدر، اور یہ جو چیف سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں لارا جانی، علی لارا جانی، یہ اوپنلی بازار میں گھوم رہے تھے عوام میں۔ حالانکہ اسرائیل کے لیڈر سارے بنکرز میں بند ہیں یا بیرونی ملک منتقل ہو گئے، مگر یہ ایران کے لیڈر جو تھے نہ ڈر تھے، خوف نہیں تھا۔ حالانکہ ہونا چاہیے، آپ نے زمینی حالات کو دیکھ کے ہی، کیونکہ آپ کے سینئر لیڈرشپ جو زیادہ تر ہے، چاہے وہ پاسداران انقلاب کی ہے، چاہے وہ آپ کی افواج کی ہے، چاہے آپ کی فضائیہ کی بحریہ کی ہے، چاہے سپریم لیڈر تھے آپ کے، تو وہ سارے شہید کر دیے گئے ہیں۔ 40 سے 50 آپ کے سینئر ٹاپ لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے، تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ مگر انہوں نے احتیاط نہیں کی۔ اس ٹائم پہ ہم نے ناظرین جب ان کو بازار میں دیکھا بھی کہ عوام سے گل مل رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسرائیل بہانہ ڈھونڈتا ہے، ان کو تو کلو ملنا چاہیے، پھر وہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ پھر وہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، اور ایران میں مخبروں اور جاسوسی کی کمی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نیتن یاہو کو، وہ اپنے اکاؤنٹ سے مختلف AI ویڈیوز جو ہے مسلسل جاری کر رہے ہیں، تاکہ ابہام پیدا ہو اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ ہلاک بھی ہو گئے ہیں اور زندہ بھی ہیں، اس پہ بات چیت ہو۔ یہ جنگ میں ایک پروپیگنڈے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ 50% پروپیگنڈے پہ جیتی جاتی ہیں۔ حالانکہ نیتن یاہو جو ہے وہ زندہ ہیں، مگر وہ ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں، اور خود کہیں بنکر میں، کہیں سیف مقام پہ، کہیں اور ملک میں جو ہے وہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ چھپ جاتے ہیں، سامنے بھی نہیں آ رہے۔ 12 مارچ کے بعد سامنے بھی نہیں آ رہے، مگر یہاں پہ ان کے جاسوس بھی زیادہ ہیں ایران میں۔ اور جاسوسی کے حوالے سے ناظرین، ایک تو پرسوں ان کے ترجمان نے، جو فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 500 ہم نے جاسوس گرفتار کیے ہیں، جن میں 250 اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، اور جس میں غیر ملکی زیادہ تر ملوث ہیں، وہ ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب باقاعدہ پھانسیاں دی جا رہی ہیں، عدالت کا تھوڑا بہت انتظار کیا جا رہا ہے، مگر جو حالات ہیں اس میں انہوں نے زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دے دی ہیں، جو موساد کے لیے کام کرتے ہیں، امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، یا مظاہرین کو بھڑکانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو اب تک پھانسیاں جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ آج بھی ایک جو خبر ایران نے جاری کی ہے کہ ایک جاسوس کو پھانسی دے دی گئی ہے، مگر ایک کی خبر آ رہی ہے
اور 100 کو انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ پھانسیاں باقاعدہ دے رہے ہیں. ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہاں اس نے ہمارے ملک کو بیچا ہے، اس نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، یا یہ بیرونی ایجنٹ جو آیا ہوا ہے، کنفرم ہونے کے بعد سیدھا اس کو جو ہے پہنچا دیتے ہیں اس دنیا سے. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. لارا جانے کی شہادت کے بعد انہوں نے جو ایک غصہ تھا ایران میں، ایران نے پھر سیدھا میزائل اسرائیل کی طرف جو ہے اپنے 2 ٹن وار ہیڈ لے جانے والے ان میزائل جو ہرم شہر میزائل ہے، ہائپر سونک میزائل ہے، آواز کی رفتار سے 12 سے 15 گنا تیز، اس کو روکنا بھی ممکن نہیں ہے. جو دفاعی نظام ہے اسرائیل کا، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، اور جو ایرو 3 ایرو 2 ہیں، جو پیٹریاٹ سسٹم ہے، جو تھاٹ سسٹم ہے امریکہ کے دنیا کے مانے جانے، جتنے بھی دفاعی نظام ہیں ان کے انٹرسیپٹر جو ہیں وہ اس میزائل کو روکنے میں ناکام رہتے ہیں. اسی طرح ان کی جو اور میزائل ہیں، فتح 2 اور فتح تو ان کے بہترین ہائپر سونک میزائل وہ بھی ہیں، وہ بھی انہوں نے وار کیے ہیں. اور خیبر شکن میزائل سے جیل میزائل، جو ڈانسنگ میزائل ہیں، وہ بھی انہوں نے وار کیے ہیں. ان میزائل کا ان کی رفتار انٹرسیپٹر کے نزدیک آنے کے بعد بڑھتی ہے، اور اس میں کلسٹر بم جو ہے وہ زیادہ استعمال کیے گئے ہیں مختلف میزائل میں، جو ایران نے دعویٰ بھی کیا ہے. اس سے کافی تباہی، زمین پہ پہنچ کے ایک بلڈنگ کو، ایک میزائل 8-10-12 بلڈنگ کو گرا سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے. ساتھ ہی زمین پہ جب گرتے ہیں تو زیادہ علاقے کو، وسیع علاقے کو تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو اسرائیل میں، تل ابیب میں اور رامات گان میں جو ہے بڑی تباہی جو ہے وہ مچی ہے. وہاں پہ فوجی جو اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، فوج کے جو کورس ہیں مختلف ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو فوجی میڈیکل انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ، تنصیبات ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو ان کی خفیہ ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور زیادہ تباہی جو ہوئی ہے اسرائیل کا کہنا ہے، کیونکہ وہاں پہ سنسرشپ ہے، کہ 2 اسرائیلی بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں اور 100 سے زائد بیچ میں زخمی ہیں. مگر ناظرین کافی تباہی مچائی ہے. وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے غزہ کو تباہ کیا، غزہ میں تو پھر بھی انٹرسیپٹر نہیں تھے، دفاعی نظام وہاں پہ نہیں تھا. جو بھی آئے وہاں پہ تو ہر کوئی بہادر ہے. عام لوگوں پہ، نہتے لوگوں پہ ان کی بلڈنگس کو گرانا آسان ہوتا ہے، مگر آپ نے پورے آسمان کو کور کیا ہوا تھا. اس کے باوجود آپ کے دفاعی نظام کو پھاڑ کے جو ہے وہ ایران کے میزائلز آئے ہیں اور ڈرونز آئے ہیں، اور انہوں نے آپ کے ایک پورے علاقے کو غزہ بنا دیا ہے. تو بڑی کارروائیاں جو ہے وہ ایران نے بھی کی ہے. اور ایران کے ڈرون ناظرین پوری دنیا میں یاد ہیں. امریکہ نے بھی اس کے لیے جو لوکس ڈرون ہے، وہ اپنے لوکس ڈرون، ان کی کاپی ریپلیکا جو بنائی ہے وہ بھی ایران کے ڈرون کو دیکھ کے بنائی ہے. اور گران جو ہے، جو روس نے بنائی ہے ایران کو دیکھ کے، ایران نے شہید ڈرون کی فیکٹری بھی لگائی ہے، مگر اس کی کاپی بھی خود بنا لی ہے، اور روزانہ ہزاروں ڈرون بناتا ہے. آج کل ڈرون کا دور ہے، اور یہ ڈرون سے یہ جنگ جیتی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پا رہا ہے ایران. 19-20 دن اس جنگ کو ہو گئے ہیں. ایسے حملے ان پہ کیے گئے ہیں کہ ایران کا واپس اپنے آپ کو بحال کرنا، اپنے ملک میں انفراسٹرکچر کو بحال کرنے میں بھی 20 سال لگیں گے. اتنی تباہی، میسو بمباری ان کے 31 شہروں میں ہوئی ہے، کیونکہ ان کا دفاعی نظام، انہوں نے اس طرح کا انتظام کیا نہیں تھا. ان کا دفاعی نظام کوئی ان کے انٹرسیپٹر یا بہت پرانے S-300 ماڈل کی چیزیں ان کے پاس تھی، اور فائٹر جیٹ پہ انہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کی. ان کو اندازہ تھا کہ جنگ ہم پہ جلد مسلط ہوگی، تو انہوں نے فائٹر جیٹ کے بجائے میزائل پروگرام پہ کام کیا اور اپنے ڈرونز پہ کام کیا. پاکستان کو بھی یہاں سے سبق سیکھنا پڑے گا. آپ کے پاس ایٹمی پاور ہے، مگر اگر میزائل کی طاقت دیکھیں تو دور دور تک پاکستان کے میزائل ایران کے برابر نہیں ہے. تو پاکستان کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ ایران کی جنگ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ڈرونز کی طرف اور میزائل کی طرف پاکستان کو بھی جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک میزائل بڑی تباہی مچا سکتا ہے، وار ہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اور نیوکلیر پاور ہیں اس میں. وہ اگر 1.5 کلو کے چھوٹے چھوٹے بم بھی ہم لے کے جائیں، 2-2 5-5 کلو کے، تو پورے علاقوں کو، زیادہ علاقوں کو ہم تباہ کر سکتے ہیں. مگر جو ہائپر سونک میزائل جس رفتار کے ساتھ ان کے پاس ہے، وہ اب تک پاکستان نے اس میں قدم نہیں رکھا. بیلسٹک میزائل کو پاکستان کو بڑی قریب سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو، ہماری ٹھیک ہے، ہماری فضائیہ بہترین ہے، ہماری آرمی بہترین ہے، ہماری نیوی بہترین ہے، مگر اضافہ جو ہے وہ جنگوں سے سیکھ کے جو ہے آپ کو اضافہ کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں اس سے پاکستان نے بہت کچھ سیکھا ہوگا.
یہ جو ایران کی جنگ اس ٹائم پہ لڑی جا رہی ہے، چین کیسے مدد کر رہا ہے، روس کیسی مدد کر رہا ہے، دنیا کے باقی اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں، ایران اسلامی ممالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے ناظرین دیکھا جاتا ہے۔ ایران کی اگر آپ بات کریں تو ایران کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایران اس ٹائم پہ کربلا بنا ہوا ہے، ایک ایک ان کا بندہ جو ہے ایک ایک مارا جا رہا ہے۔ کوئی مسلم ممالک ان کو بچانے کے لیے نہیں آ رہے اور نہ ہی کوئی آئے گا، کیونکہ آج کل کے اس گلوبل دور میں ہر ملک جو ہے وہ اپنی خود مختاری اور اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے بات چیت کرتا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ہر وہ ممکن ناممکن کو ممکن بناتا ہے جو اس کو اپنے فائدہ کے لیے ہوتی ہے، دوسرے کے فائدے کو نہیں دیکھا جاتا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنا مسلم ممالک نہیں چاہیں گے۔ مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت گہرائی تک لے کے گئے ہیں، جب ان کو اتنے اڈے دی گئے ہیں اور ان اڈوں پہ ایران نے بھی میسیو بمباری کی ہے، زیادہ تر متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر متحدہ عرب امارات میں یہ ہے کہ ان کے انٹرسیپٹر بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، اسرائیل کے بھی اتنے نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہی تھاٹ سسٹم اور پیٹریاٹ سسٹم ان کے پاس بھی ہے امریکہ کا دیا ہوا، مگر متحدہ عرب امارات UAE جو ہے وہ زیادہ تر انٹرسیپٹر جو ان کے 95% جو ہیں وہ مکمل ان کو کور کر رہے ہیں، 90 سے 95% تک، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ سے جیل اور حرم شہر اور فتح ایسے میزائل ان پہ وار نہ کیے گئے ہوں، اور ابھی تک میرے خیال میں نہیں کی گئی، اگر ایک دو فائر کیے گئے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک میزائل ہیں جو کنٹرول نہیں ہوتے، اگر وہ فائر کیے جاتے ہیں پھر بڑی تباہی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی زیادہ ڈرون جو ہیں وہ وار کیے ہیں، میزائل حملے بھی ہوئے ہیں، مگر اس ٹائم پہ عرب ممالک میں سے کسی عرب ملک کو، کویت کو، قطر کو، عمان کو، بحرین کو، زیادہ بحرین اور متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر، ان کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہاں اڈے موجود ہیں۔ اب ایسا ایسا ناظرین امریکہ بھی اس مشرق وسطیٰ سے اپنا بستر گول کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کہ جو آپ نے اربوں ڈالر لیے تھے عربوں کی حفاظت کے لیے، عرب سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہماری حفاظت نہیں ہو رہی، تو وہ ترکی، پاکستان اور مصر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان پہ زیادہ بھروسہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر فرض کریں پاکستان کے ساتھ بعض ممالک جو ہیں وہ دفاعی معاہدہ کر لیتے ہیں تو پاکستان کو اس ایران کی جنگ میں جو سعودی عرب نے بلائے تو پاکستان وہاں پہ پہنچ گیا اپنے آرمی چیف کے ساتھ، اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، تو ہم تو ان کے تابع دار بھی ہیں، جو سیدھی بات ہے، کیونکہ ایک 80 ارب ڈالر اپنے دفاع پہ خرچ کرنا والا ملک ہے، ان کے پاس کوئی فائٹر جیٹ کی کمی نہیں ہے، اگر ان کے پاس کمی ہے تو وہ فوج کی ہے اور لڑنے والے بہادروں کی ہے، اور پاکستان کا جو ایٹمی چھتری ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس تلے ہم آ جائیں، تو پھر پاکستان پہ حملے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، اور پاکستان نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا ہے ایران کے ساتھ وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے، ایک گارنٹر کا کام پاکستان نے کیا، اور جو کہا جا رہا ہے کہ ایران ایسا کیا، پاکستان ایسا کیا کر رہا ہے کہ ایران اس سے خوش ہے اور پاکستان کی تعریف ہی کر رہا ہے۔ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، پاکستان نے بار بار ایران کو بتایا، اس کے باوجود پاکستان نے جو ان کو میسج کنوے کیا ہے کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے مگر سعودی عرب آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، ہم بیچ میں گارنٹر ہیں، یہاں تک پاکستان نے ان کو اوپنلی کہہ دیا، اور ساتھ پاکستان نے یہ بھی کنوے کر دیا کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں پاکستان آپ کی اس رجیم کو چینج نہیں ہونے دے گا۔ جو پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان اس کے خلاف ہے، ہم بارڈر پہ اسرائیل کو تفتان بارڈر پہ قریب نہیں آنے دیں گے، پاکستان آپ حوصلہ رکھیں، کسی بھی صورت میں پاکستان ایران پہ چڑھائی نہیں کرے گا۔ تو پاکستان نے ان کو ہر طرح کی انشورنس جو ہے وہ دی ہے، اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طور پہ کچھ نہ کچھ، آپ دیکھیں کہ امریکہ روس کے ساتھ، چین کے ساتھ بات چیت کرتا ہے مذاکرات کے لیے، اور پاکستان کے ساتھ کرتا ہے۔ پاکستان اب بھی لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک کے ساتھ، سعودی عرب کی اور امریکہ کے ساتھ ان کی بات چیت کرائی جائے۔ بہرحال جنگوں میں کودنا نہیں چاہیے، ہمارا بارڈر ویسے بھی پورا طور پہ پیک ہو گیا۔ امریکہ کے لیے ناظرین ایک راستہ ہے، جو ان کے اب دوبارہ جو ان کے لنڈزے گراہم سینیٹر ہیں، جو لنڈسے گراہم ہیں، انہوں نے پھر اپنا منہ کھولا ہے، اور جب بھی وہ منہ کھولتے ہیں تو اناب شنابی بولتے ہیں۔ امریکہ
صدر ٹرمپ کے انتہائی قریبی ہیں اور اسرائیل کے گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ٹرمپ انہی کی زیادہ سنتا ہے۔ یہ جنگ میں ٹرمپ کو دھکیلنے والے بھی وہی تھے، بڑے قریبی دوست تھے ان کے۔ ان کا کہنا ہے کہ خرگ جزیرہ کو قبضہ کر لو، جو شروع میں ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا کہ 90%، ابھی جو کل ان کا بیان آیا ہے کہ 90% جو ہے وہ معیشت ان کی شہر آ گئے، جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اپنا ہرمز کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا، مگر اپنا ہرمز پہ رات کو جو ہے وہ صبح اور بمباری کی گئی ہے، رات کو بھی بمباری کی گئی ہے، کافی تباہی مچائی ہے۔ وہاں پہ ساحلی علاقوں پہ جو 5000 پاؤنڈ کے بم جو ہیں وہ امریکہ نے وہاں پہ گرائے ہیں تاکہ ابنائے ہرمز کو اوپن کیا جا سکے، اور امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے 24 کشتیاں جو ہیں، بحری جہاز جو ہیں وہ امریکہ کے، ٹرمپ کہہ رہا ہے، ٹرمپ بخود کہہ رہا ہے کہ 24 ہم نے تباہ کر دیے، حالانکہ اس سے 4 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ 22 ان کے پاس موجود تھے جو ہم نے ختم کر دیے، اب ان کے پاس کوئی بیڑا نہیں ہے۔ 15-16 کشتیاں لکڑی کی چھوٹی 15-16 فٹ کشتیاں تباہ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ بحریہ ہم نے ختم کر دیے؟ وہ تو بار بار آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں اپنا ہرمز کی طرف، قبضہ چھوڑائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ ناظرین جو سب سے بڑے بیڑے ہیں جیرارڈ فورڈ، اس کو ریٹائرڈ ہارٹ کر دیا گیا ہے، جس طرح کرکٹ میں نہیں ہوتا، اب اس کو یونان مرمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس میں آگ لگی تھی، 600 بستر جو ہیں وہ فوجیوں کے نہیں مل رہے تھے جو وہاں پہ اس جیرارڈ فورڈ میں جو ہے، جو فوجی اور میرین وہاں پہ تھے ان کو بستر نہیں مل رہے، وہاں پہ آگ لگی تھی۔ ابراہیم لنکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے سائٹ پہ 1000 کلومیٹر سے 2100 کلومیٹر پہ دور بھاگ گیا ہے۔ اسی طرح جو ان کا تیسرا بیڑا آ رہا تھا کہ جارج بش آ رہا ہے، وہ بھی ایک سائٹ پہ ہے، مشرق وسطیٰ کو سیو کرنے کے لیے، اسرائیل کو سیو کرنے کے لیے تو انہوں نے لگا دیے تھے، مگر ایک ڈر اور خوف ہے، جو مائنز ہیں ابنائے ہرمز کے ساتھ، ان کو بھی کیپچر کرنا، ابنائے ہرمز کو اپنے قبضے میں لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لارا جانی کو، ایسے بندوں کو شہید کرنا تو پھر جنگ مزید طول پکڑے گی۔ اور یہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہہ بھی دی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، عباس اراغچی جو وزیر خارجہ ہے، کہ لیڈرز کو شہید کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دو، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ ہمارا ایران کا جو نظامی ڈھانچہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ گرنے والا نہیں ہے، رجیم چینج اس سے نہیں ہوگی۔ اور بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ 40-50 تو بڑی لیڈر ہیں، 60-70 ان کے بعد جو چھوٹے لیڈر ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، مگر ایران نے اپنی طاقت جو ہے پاسداران انقلاب نے اور فوج نے مکمل طور پہ 31 صوبوں میں تقسیم کر دی ہے۔ ان کو اپنے آرمی چیف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حالات کے موافق جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے دشمن کو۔ تو پاسداران انقلاب کے پاس ساری پاور ہے، یہ جو تھوڑی بہت پاور آیت اللہ خامنائی سپریم کمانڈر کے پاس تھی، اب وہ بھی پاسداران انقلاب کے پاس چلی گئی۔ اس کی بڑی وجہ کہ مجتبیٰ خامنائی جو آیت اللہ خامنائی کے بیٹے ہیں وہ زخمی ہیں، ان سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ان کی ویڈیو کوئی سامنے نہیں آ رہی، ان کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ وہ روس میں ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کی ٹانگ ضائع ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اپنے ملک میں ہے، تردید بھی کی جا رہی ہے۔ ان کا آج بیان جو ہے آیا ہے کہ مذاکرات کرنے والوں کو آپ نے شہید کر دیا ہے، اب ہم ہتھیار کی زبان میں آپ سے بات کریں گے، جنگ ہوگی، کسی بھی ٹائم پہ نہیں رکے گی، بدلے تک یہ جنگ ہوگی۔ پاکستان نے بھی پیغام بھیجا تھا صلح صفائی کا، مگر وہ انہوں نے انکار کر دیا اس سے۔ فی الحال اس ماحول میں ایران مکمل جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ 10-15-20 سال میں یہ ڈرامے نہ ہو کہ ہم پہ حملے ہوں، آج حملہ ہے، کل حملہ ہے، 12 دن کی جنگ بھی ہوئی، مذاکرات کے دوران بار بار حملے ہوتے ہیں۔ اس بار انہوں نے اپنے لیے جو راستے چنے کہ ٹھیک ہے جو بھی ہو جائے، سارے مر جائیں، مگر اب ایک راستہ نکالنا پڑے گا اپنی ایران کی عوام کو سیو کرنے کے لیے کہ آپ 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 مہینے بعد حملے کرتے ہو تاکہ یہ سالوں سال 10-15-20 سال 25 سال کے لیے حملے بند ہو جائیں۔ اب انہوں نے نہ جھکنے کا فیصلہ کیا۔ مذاکرات تبھی ہوں گے جب ایران کی شرائط مانی جائیں گی، اس کے بعد اس کے علاوہ مذاکرات جو ہیں وہ ممکن نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ زیادہ تباہی میسو بمباری ایران کے 31 شہروں میں کی گئی ہے، کیونکہ ان کا دفاعی فضائی نظام ہے نہیں، جس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ایران کا ہو رہا ہے۔ ان کے فائٹر جیٹ آتے ہیں، بمباری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایران تو پھر بھی اپنے میزائل پروگرام پہ اور اپنے ڈرون پہ ٹکا ہوا ہے، نہ کوئی ان کی فضائیہ
نہ ہی کوئی ان کا دفاعی نظام، پھر بھی اپنے آپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، جو عرب ممالک میں، جو خلیجی ممالک ہیں، اسرائیل کے ڈرون جو ہیں وہ باکسز کی شکل میں، پیسز کی شکل میں جو ہے وہ افغانستان منتقل کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے اچھے دوستوں میں سے ایک خلیجی ملک کے دوست، خلیجی ملک میں وہ باکسز میں آئے اور پھر وہاں سے ان کو افغانستان میں شفٹ کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنگ میں اسرائیل لگا ہوا ہے ایران کے ساتھ، اور پاکستان کو توڑنے کے لیے وہ ڈرون جو ہے مختلف ممالک کے اور بغیر برانڈ کے اور چھوٹے اور بڑے ڈرون، وار ہیڈ لے جانے والے، 5 سے 10 کلو وار ہیڈ لے جانے والے ڈرونز فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کو۔ تو یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ مگر یہاں پہ بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اسرائیل سے وہ خلیجی ممالک میں آتے ہیں، پھر جو خلیجی ممالک ہمارے بھی دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، پھر وہاں سے افغانستان جاتے ہیں جہاں پہ اسمبل ہوتے ہیں پیسز میں، پھر اسمبلنگ ان کی آسان ہوتی ہے، اور پھر یہاں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ایئرپورٹ پہ بھی آسانی سے آ جاتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، شپ کے ذریعے بھی آسانی سے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے پہنچانا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا۔ پاکستان نے جو گزشتہ روز بمباری کی تھی، اس میں تو اگر میڈیا کا ہم دیکھیں تو افغان میڈیا ایک ایسا ملک جس کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے باوجود جو پاکستان، نہ ان کی کوئی وزارت اطلاعات اتنی بڑی ہے، نہ ان کا کوئی ڈیجیٹل میڈیا ٹیمیں ہیں۔ پاکستان اربوں ڈالر اپنے ڈیجیٹل میڈیا ٹیم پہ لگا رہا ہے، جو مسلم نون کی ہوتی ہے، زیادہ تر اربوں روپے لگا رہا ہے، اور پاکستان کا پورا ایک شعبہ ہے وزارت اطلاعات کا، صوبوں کا، وفاق کا۔ اس کے باوجود افغانستان، جس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، اس ملک نے دنیا کی پوری میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جس میں پاکستان ناکام رہا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ پروپیگنڈا وار ناظرین بہت تیز ہوتی ہے، آپ جتنا لاکھ مرضی کوشش کر لیں۔ اس میں جو پاکستان نے اس بار حملے کیے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسکائی نیوز ہو گیا، بی بی سی ہو گیا، الجزیرہ ہو گیا، CNN ہو گیا، جتنے بڑے بڑے ادارے ہم نے دیکھے ہیں، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، وال اسٹریٹ جرنل ہو گیا، ان سب میں افغانستان کا موقف پیش کیا جا رہا ہے۔ سرخی وہی لگتی ہے کہ پاکستان نے ہاسپٹل پہ بمباری کی ہے، 400 ہلاک ہیں۔ پھر نیچے تھوڑا آ جاتا ہے کہ فگر کنفرم نہیں ہے، اور فگر کے بارے میں ناظرین مختلف ابہام ہے۔ نہ تو وہ 400 لاشیں میں دکھائی دے رہی ہیں، کوئی کہہ رہا 50 ہے، کوئی کہہ رہا 60 ہے، کوئی کہہ رہا 100 ہے، نہ ہی وہ 400 قبریں ہم نے دیکھی اجتماعی طور پہ۔ لوگ ابھی بھی یہ 400 کا شوشہ جب انہوں نے چھوڑا ہے، تو افغان عوام اب اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ پاکستان نے جو ٹارگٹ کیے ہیں، ہو سکتا ہے کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے جو نیٹو کا پرانا کیمپس ہیں سارے، ان کو نشانہ بنایا ہے، جہاں پہ ان کے اسلحے وغیرہ موجود تھے، اس سے آگ پھیلی ہو، انہوں نے آگ لگائی ہو۔ اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں ناظرین، مگر جو اصل مدعا ہے وہ یہ ہے شدت پسند دہشت گردوں کا۔ اس حملے میں بھی زیادہ شدت پسند دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغان طالبان نے عوام کا غصہ، اپنے عوام کا غصہ جو ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کی اور ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موقع پہ زیادہ تر وہ کامیاب رہے ہیں۔ جو یہ ایک پاکستان کا یہ حملہ تھا، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کامیابی ملی ہے۔ پاکستان کو اس پہ بھی سوچنا پڑے گا، مگر پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بارے میں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی ہے جب تک وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں۔ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ سہیل شاہین جو قطر میں ان کے سفیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ ابھی تک یہ خبر زیادہ میڈیا پہ نہیں آئی، صرف ایک جگہ پہ میں نے ابھی پڑھی، مگر پاکستان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال نہ ہو، TTP کو آپ سپورٹ فراہم نہ کریں، ان کے ٹھکانوں کو ختم کریں، اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج کریں، اور جو پاکستان کے وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں یا ہمارے حوالے کریں۔ تو یہ سمپل پاکستان کے معاہدے اور پوری دنیا کا کہنا ہے کہ وہاں پہ موجود ہے۔ روس کہہ رہا ہے، چین کہہ رہا ہے، ڈنمارک کہہ رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے۔ آپ لاکھ بار کہہ دیں کہ وہاں پہ TTP موجود نہیں ہے۔ جو پاکستان میں عوام جرگے لے کے ان شدت پسندوں کے پاس جاتے ہیں، خیبر میں، تیرا میں، مومن میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سربراہان جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں،
اس کے بعد دیکھا جائے گا. بہرحال ناظرین یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے جس پہ ہم کافی کر چکے ہیں. جو نئی خبریں اس میں ہیں کہ ایک تو ان کے جو افغانستان کے مفتی ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں عبدالرؤف، انہوں نے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور جتنے بھی جہادی تنظیمیں پاکستان میں ہیں ان کو سپورٹ کرو، پاکستان میں جہاد جائز ہے. یہ بھی افغانستان کے تلے ہو رہا ہے، وہاں پہ حکومت ہے. پہلے بھی یہ ہو رہا تھا مگر یہ اب پاکستان کو دبانے کے لیے انہوں نے ایک اور طریقہ نکال لیا. ساتھ ہی بارڈر پہ ناظرین فائرنگ ہوئی ہے. شمالی وزیرستان غلام خان کراسنگ بارڈر جو ہے وہاں پہ افغان سائڈ سے پاکستانی چوکی پہ فائرنگ ہوئی ہے. پاکستان کے 5 جوان بیچ میں شہید ہو گئے، 3 بیچ میں زخمی ہیں. پاکستان نے بھی بھرپور بھاری ہتھیار کا استعمال کیا اور وہاں پہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی خبریں تو ویسے بھی نہیں نکل رہی، مگر پاکستان نے بھی وہاں پہ کافی نقصان جو ہے وہ ان کا کیا ہوا ہے. چین اور روس اب بھی رول پلے کرنے کے لیے رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان اور افغانستان کے مابین. مگر ناظرین حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ پاکستان نے اب یہ حملے روکنے نہیں ہے چاہے جو بھی ہو جائے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ناظرین وہاں پہ رجیم چینج نہیں کر رہے، تو پاکستان رجیم چینج کی ابتدا ہی پاکستان نے کر دی ہے. آپ ان کی سیکیورٹی فورسز پہ ہٹ کرتے ہو، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ہٹ کرتے ہو. ان کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ہی دہشت گردوں کو انہوں نے پالا ہوا ہے، تو آپ کی سیکیورٹی فورسز کو جو قانون نافذ کرنے والے ہیں اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. آپ کے ہیڈ کوارٹرز پہ، برگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ، کور ہیڈ کوارٹر پہ جو آپ کے اسلحے کے ڈپو ہیں، آپ کا جو چھپایا ہوا اسلحہ ہے، جو نیٹو سے لیا ہوا اسلحہ ہے، ان پہ پاکستان کا رویہ کر رہا ہے. تو یہ افغان حکومت کے خلاف ہی پاکستان نے قدم اٹھا لی ہے. جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ افغان طالبان کی رجیم چینج کرنے کے لیے پاکستان سٹیپ اٹھا رہا ہے. پاکستان دوسرے فیز میں ہے، تیسرے فیز میں ہے، پھر آگے مزید فیز آئیں گے. آخر میں جا کے افغان طالبان پہ پاکستان نے پورا اپنی کارروائی کر دینی ہے. بہرحال ان کے جتنے بھی ڈرون آئے ہیں، دوسری بار جو انہوں نے ڈرون بھیجے، پاکستان نے ان کے ڈرون کو جو ہے وہ اینٹی ڈرون گن سے جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے. یہ بعض ڈرون ایسے ہوتے ہیں جو کامکازی ڈرون جو خودکش ہوتے ہیں، نچلی پرواز والے، ان کو پھر انٹرسیپٹر جو ہے ان کے لیے بھی انٹرسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اہداف کو نشانہ بناتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ڈرون کی ہی باتیں چل رہی ہیں. امریکہ کے پاس اتنا بڑا دفاعی نظام ہے، اس کے باوجود وہ ایران کے ان ڈرون کا نتیجہ، ان ڈرون کو تباہ کرنے کا راستہ نہیں نکال پائے. تو ڈرون ایسے ہی ہوتے ہیں ناظرین کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ڈرون ایک ایریا پہ اگر 4-5 ڈرون آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. اسی لیے ایک بڑی ہائپ بھی کریٹ کرتا ہے. تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. جو ان کے پاس ڈرون مل رہے ہیں، جو بھارت اور اسرائیل کی ایک سازش ہے، جو پاکستان کا موقف ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا کی سپورٹ اور فنڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسرائیل کا نام بھی استعمال ہو رہا ہے. پچھلی بار انہوں نے ایران کے اور چین کے ڈرون استعمال کیے تاکہ پاکستان کو بھٹکایا جا سکے. مگر پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ کافی بہتر ہے. انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ڈرون کہاں سے آ رہے ہیں اور اسرائیل کون سے خلیجی ملک کو بھجوا رہا ہے اور وہاں سے کیسے آ گئے. اسی پہ پاکستان نے پھر حملے بھی کیے ہیں، ورکشاپ وغیرہ پہ. یہ جو پاکستان نے اتنے حملے کیے ہیں، جو بڑا حملہ پاکستان نے ننگہارا پہ کیا تھا، اس ننگہار میں ناظرین ایک تو یہ ہوا ہے کہ یہ جو کابل میں انہوں نے ایک مدعا اٹھا لیا، تو ننگرہار میں جو پاکستان نے اہم دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے اہم کمانڈر بیچ میں مارے گئے ہیں افغان طالبان کے، وہ ساری خبریں اس ایک چیز نے دبا دی ہیں. اس بار پاکستان نے ننگرہار میں ٹی ٹی پی کے کمانڈر کو ہٹ کیا اور ان کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. مگر چونکہ کابل میں انہوں نے ایک ایشو بنا دیا کہ امید ہاسپٹل پہ ہے، جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کے ہاسپٹل کو نشانہ بنایا، 400 بیچ میں ہلاک ہو گئے. وہ ہائی پی اتنی کریٹ ہو گئی کہ یہ معاملہ بیچ میں دب گیا. مگر پاکستان نے ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر کو جو ہے وہ ننگرہار میں ہوگیان میں جو پاکستان نے کارروائی کی ہے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان نے ان کے اہم کمانڈر کو ہلاک کیا. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.